فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یقین کر لو، پکی بات سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جو چیز غیر اللہ کے لیے کی جائے یا اس پہ نام لیا جائے وہ حرام ہے، اور جو کسی وجہ سے مجبور ہو جائے، سرکشی نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے بہت زیادہ مہربان ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تشریح اور توضیح اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ مردار اور خون کے بارے میں کل بتایا گیا۔ تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ناپاک چیز کا نام نہیں لینا چاہیے، کہ 40 دن تک زبان پاک نہیں ہوتی۔ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو رب رحمان اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتے۔ عربی زبان کے اندر یہ جو حروف ہیں لحم الخنزیر، تقریباً 10 حرف ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو قرآن مجید کا ہر حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ تقریباً یہ لفظ پڑھنے سے 100 نیکیاں اللہ نے ہمارے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے ہاں لوگوں نے بات مشہور کی ہے، یہ غیر شرعی بات ہے، غیر مناسب بات ہے۔ حدیث میں بھی اسی طرح اس کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ اس کا نام لینے سے زبان پاک ہوتی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے حدیث مصطفیٰ میں بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو خنزیر کا گوشت ہے یہ کیوں حرام کیا گیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں جس میں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث ہے، یہ ایک واحد مخلوق ہے اتنی بدبخت اور بغیرت، درندہ، پرندہ، انسان، جس نے ان کو جنم دیا ہے نا اس کا احترام کرتے ہیں، ماں کا احترام کرتے ہیں۔ پرندوں کے اندر بھی یہی ہے کہ اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، جانوروں، درندوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسا بدبخت جانور ہے، یہ غلط کام میں اپنی ماں کو بھی معاف نہیں کرتا، استغفر اللہ۔ آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ اس کی حرمت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اور آج جو غیر مسلم سائنسدان ہیں انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ اس کے گوشت کے اندر گندے کیڑے ہوتے ہیں، اس کے خون کے اندر گندے کیڑے ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی لیے منع کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا ہوتا ہے، درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو پیاز ہے، تھوم ہے، حالانکہ حلال چیز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہ کبھی کچا استعمال کیا ہے نہ کبھی پکا استعمال کیا ہے۔ حالانکہ امت کے لیے کچا بھی جائز ہے، پکا بھی جائز ہے، لیکن صرف اتنا احتیاط کا حکم ہے کہ کچا کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ فرمایا تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے، اس میں اللہ کے فرشتے بھی ہیں،
اس میں انسان بھی ہے کہ آدمی تھوم کھا کے آئے یا پیاز کھا کے آئے، نماز میں کھڑا ہو جائے تو دائیں بائیں جو نمازی کھڑے اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ میں تو اس لیے اکثر بھی کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں، ابھی نماز سے پہلے ایک مسئلہ ہو رہا تھا، میرے ذہن میں بات آ گئی، انشاءاللہ کل خطبہ جمعہ کے اندر بھی اس کی میں وضاحت کروں گا، کہ یہ جو افطاری اور سحری کا تعلق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ رکھا ہے۔ مثلا ہر دفعہ ہر ماہ جب بھی زندگی میں رمضان آتا ہے نا، جی اذان ہوگی تو روزہ کھول لیں۔ میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ جو آدمی اذان کہہ رہا ہے اس نے روزہ کھولا ہے؟ جی ہاں کھولا ہے۔ میں نے اسے کس اذان سے کھولا ہے؟ یعنی جو مؤذن ہے نا، آپ دیکھیں جہاں بھی مؤذن ہے، پوری پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر، رمضان المبارک میں جب اذان کہتا ہے تو پہلے اپنا روزہ کھولتا ہے۔ تو یہ ایک میں عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ قرآن حدیث میں یہ آتا ہے افطاری کا وقت یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے سمجھ لو افطاری کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں ہمارے معاشرے کے اندر خصوصی بچے میں ابھی اذان نہیں ہوئی، مرکزی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، ابھی تو اذان کا بھی مسئلہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ 11 مہینے ہمارا اختلاف رہتا ہے معذرت کے ساتھ، زور کا وقت کچھ ہے، مغرب کا کچھ ہے، مغرب عشاء کا کچھ ہے، فجر کا کچھ ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سلوک اور اتفاق کی برکت ہے، ادھر رمضان کا چاند آتا ہے سارے لوگ جلدی جلدی اپنی گھڑیوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، مغرب کا ٹائم بھی ایک ہو جاتا ہے، عشاء کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور فجر کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض مسجدوں میں ابھی بھی، جس طرح ابھی میں نے سنا کہ کئی وقت گزرنے کے بعد مثلا 5:15 بجے بعض مسجدوں میں فجر کی نماز ہو رہی ہے تو اس وقت ابھی اذان ہو رہی ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جو چیز ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو برتن میں ہے، اس میں جو حدیث تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو اس کے برتن میں اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ابھی اسی کے آیت میں آگے آ رہا غیر باغ ولا عاد، رخصت کو نجائز فائدہ نہ اٹھائے، روز کا معمول نہ بنا لے کہ ادھر اذان ہو 1 منٹ رہ گیا تو کھانا شروع کر دیا، نہیں، یہ رب نیتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اذان کے حرف، مثلا حاجی صاحب ہے یا کوئی بھی اذان کہتا ہے اللہ اکبر، سحری ختم، یہ ہے افضل طریقہ۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو شک شبے سے بچنا چاہیے۔ مجھے کچھ سالوں پہلے یہاں سیڈلا ٹاؤن کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ صاحب میں اس مسجد میں اس لیے نماز پڑھنے آتا ہوں، میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، تو میں اکثر جب روزہ رکھ کے مسجد میں جاتا ہوں تو اذان ہو چکی ہوتی ہے، نماز سے میرا خیال ہے 5-7 منٹ پہلے میں گھر سے نکلتا ہوں، میرے گھر کے قریب ہی وہ مسجد ہے، میں جاتا ہوں تو مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی کمرہ ہے، وہاں خادم یا قاری صاحب یا جو بھی ہیں وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دن میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا اللہ کے بندو، ہم تو نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، اس میں امام بھی شامل ہے۔ کہنے لگے جی وہ حکم ہے حدیث میں کہ جو برتن ہے میں ختم، اچھا کہ میں دے گا تو ختم کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اسلام نے غیر باغ ولا عاد۔ کہنے لگا چلو، میں نے کہا سمجھا کہ شاید ایک دن ہو۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے 3-4 دن چیک کیا اور قدرت خدا کی ہر روز اس طرح کر رہی تھی۔ اور حافظ صاحب میں نے ان کو بڑا سمجھایا، میں نے اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب پھر یہاں مسجد پڑھنے آتے، پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو چکا، کافی دیر میں نے دیکھا نہیں ہے، جو زندہ ہے تو اللہ ان کو سلامتی رکھے۔ دیکھو ایک عام آدمی ہے، عالم نہیں ہے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور ہمارے امام صاحب روزہ رکھ رہے ہیں، آپ خود اندازہ فرمائیں۔ اس لیے اسلام نے شک شبے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے اگر رخصت دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو کبھی ایسا ایمرجنسی ہو گئی ہے تو پھر آدمی اس سنت پہ عمل کر لے، ہر روز عادت بنا لینا، جان بوجھ کے اذان سے 2 منٹ پہلے کھانا شروع کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی شک شبے سے بچنے کا حکم جو ہے اسلام نے دیا ہے۔ فرمایا اللہ تو ہمیں جانتا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، فرمایا اللہ کی مخلوق سے بھی بچو۔ میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمہ اللہ پاکستان کے اندر بہت سے ان کے شاگرد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ بڑے بڑے خطیب ہیں، میں بھی ان کے شاگرد بھی ہوں، تو اکثر اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے جب مسجد میں جاؤ نا 2 رکعت جو ہے نا وہ سنتیں ادا کرو، 2 رکعت اللہ کی مخلوق کے لیے ادا کرو۔
شاگرد پوچھتے تھے استاد محترم یہ دو کس لیے؟ فرمایا اس لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ امام صاحب سنتے پڑھتے ہیں، ان کے شک سے بچ جاؤ۔ آج مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ ہمارے شہر گجرانوالہ کے جو بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے وہ امام تھے، خطیب تھے، تو ان کی ایک عادت تھی، وہ بہت اچھی تھی، ہمارے بڑوں علماء میں شامل تھی، لیکن آج ہم میں کمی ہے۔ وہ مقتدیوں سے پہلے مسجد میں آتے تھے، اور جب سارے مقتدی چلے جاتے پھر اٹھ کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ بہت امیر آدمی تھے، یہ مولانا حافظ اسد محمود صاحب کے دادا ابو تھے، یہ ان کی روٹین تھی، تاجر آدمی تھے ماشاءاللہ، صاحب ثروت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا ایک ملکہ دیا، ایک بہت بڑا نام تھا ان کا ہماری جماعت کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں سے پہلے آتے تھے، اور جب سارے مقتدی چلے جاتے پھر اٹھ کے جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بعض چیزیں ایسی ہیں، متشابہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بیمار ہے، دیکھو اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، حکم کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھاؤ، چھپ کے کھاؤ۔ کیوں حکم دیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی، اس لیے آپ نے اس شک شبے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی اذان کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ اذان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا ٹائم ہو گیا روزہ کھول لو۔ آقا علیہ السلام فرمایا جب تک تم سحری دیر سے کرو گے، افطاری جلدی سے کرو گے، ہمیشہ خیر میں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم دیکھیں ہم کس خیر میں جا رہے ہیں۔ تو اسی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے یہ مطلق حرام ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ آگے ایک صورت آ رہی ہے ان چاروں چیزوں کے بارے میں۔ فرمایا چوتھی چیز یہ جو غیر اللہ کے نام پہ ہے۔ غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مثلا لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، لوگوں نے جو بت رکھے تھے نا، ان کی چیزوں پہ ذبح کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، وسیلے کا لفظ استعمال کرتے کہ لات کے ذریعے، ملات کے ذریعے، فلانے کے ذریعے، فلانے کے ذریعے۔ آج ہمارے یہاں وہ لات منات تو ختم ہو گئے، ہم نے انسانوں کو پکڑ لیا، فلاں کے نام پہ میں کر رہا ہوں، فلاں کے نام پہ کر رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی قطعی اور نصی حکم ہے، نص ہے پکی، کہ غیر اللہ کا نام، کسی نبی کا نام لے لے، کسی رسول کا نام لے لے، کسی فرشتے کا نام لے لے، غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لے، وہ چیز حرام ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی خوبصورت ہے، چاہے وہ کتنی لذیذ ہے، چاہے وہ کتنی ذائقے دار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر جو اس نے ذبح کیا ہے یا صدقہ خیرات کیا ہے۔ دیکھو آپ کھانا کھاتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، کسی اور کا نام تو نہیں لیتے۔ ابو کا نام لیتے ہو، امی کا نام نہیں، کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے، کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، ذبح کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، فرمایا غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات کو بنایا ہے، اس رب کا نام لینا، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس لیے آپ نے اس کا نام لیں گے تو پھر وہ چیز حلال ہو۔ آگے اللہ نے ایک صورت نکالی ہے کہ مثلا ایک انسان ہے، وہ ایسی بیماری میں چلا گیا، موت کا خطرہ ہے، یہ ایسی جگہ پہ ہے کوئی چیز حلال نہیں مل رہی، بیابان جنگل ہے، تو اسلام نے حکم دیا کہ وہ اتنا کو حرام کھا لے اس کی جان بچ جائے۔ یہ اسلام نے اجازت دی، اور ساتھ دو شرطیں لگا دی، غیر باغ ولا عاد، فرمایا اس میں زیادتی نہ کرے، سرکشی، چلو موقع ملے اب فائدہ اٹھا لیے۔ جس طرح میں نے یہ کھانے والی حدیث کی مثال آپ کو دی ہے کہ موقع ملے تو میں پوری ہنڈی ختم کر دوں، پورا کوکر ہی ختم کر دوں۔ تو یہ اسلام، کیونکہ نیتوں پہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے، ہماری نیت اگر ایسی ہے تو پھر کیسا روزہ ہوگا ہمارا۔ تو اسے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جان کنی کا وقت آ گیا ہے، کوئی پریشانی کا عالم آ گیا ہے کہ کوئی چیز نہیں مل رہی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، فرمایا اس وقت پھر اتنی کو رخصت ہے کہ تیری جان بچ جائے، غیر باغ ولا عاد، کہ اس میں زیادتی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، کہ موقع ملا ٹھیک ہے، چھٹی مل گئی، جو مرضی کرو، استغفر اللہ۔ تو فرمایا فلا اسم علیہ، اس کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم۔ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، مجھے پتہ ہے بھول بھی جاتے ہو، شیطان کے وسوسے میں بھی آ جاتے ہو، اگر اس معاملے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں نا امید نہیں ہونا، میں تمہارے اس گناہ کو معاف بھی کر دوں۔ سبحان اللہ، دیکھو رب کتنا مہربان ہے، پہلے روکا ہے، ڈانٹا ہے، منع کی ہے، پھر کہا مجھے پتہ ہے میں نے بنایا ہے، کمزور ہے ہم، اور بھول بھی جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو بھول جائے گا یا تجھ سے غلطی ہو جائے گی نا، پھر بھی تو نے نا امید نہیں ہونا مجھ سے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری بارگاہ میں آ جا، مجھ سے معافی مانگ لے، بس شراب پی لئی استغفر اللہ، حرام کھا لیا استغفر اللہ، فرمایا اسی وقت توبہ استغفار کرے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو مجھ سے معافی مانگ اور انشاءاللہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ کسی نے کچھ چیز لا کر دی، شرینی ٹائپ کی چیز تھی، تو انہوں نے کھا لی، بعد میں پتہ چلا تھا یہ غیر اللہ کے نام کی، استغفر اللہ، کہتے انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالنا شروع کر۔ یہ لوگ ہیں متقی، یہ ہیں جنتی لوگ۔ حالانکہ کتنا تکلیف کا مسئلہ ہے منہ میں ہاتھ ڈالنا، اور جب تک کہہ نہیں آئی جناب صدیق اکبر کو سکون نہیں ملا رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، اتنی کیوں اپنے آپ کو تکلیف دی؟ کہنے لگے مجھے ڈر تھا کہیں یہ حرام کا لقمہ میرے جسم اور خون کا حصہ نہ بن جائے، استغفر اللہ۔ یہ لوگ تھے تقوی والے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرام چیزوں سے اور ہماری نسلوں کو بھی حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں جو پیارے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے خلاف جادو ٹونا ہیلا مکر دشمنیاں غیبت چغلیاں کر رہے ہیں اللہ ان کی شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کی جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما۔ ماہ مبارک ہے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما دے، ہمیں اپنی اولادوں کی جائز ضرورتیں اللہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے بچے بچیاں نوجوان اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما، ان کے حق حقوق اور فرائض ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ اب آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر بیٹھنے کی عبادت کرنے کی قرآن سمجھنے سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔